الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ٹھہریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، آج ہم واقعہ پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں جناب حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا، کہ جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر اسلام کی اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کیسے ثابت ہو چکی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتہ بھی تھا، یعنی خون کا رشتہ بھی تھا۔ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ہماری ماں بولی سرائکی میں چچا زاد بھائی کہا جاتا ہے پتریر کو، پتریر کو۔ جب کدا سے گھوڑوں کی آمد ہوئی، جب کدا سے گھوڑوں کی آمد ہوئی، یہ کدا مکے کی ایک پہاڑی کا نام تھا۔ جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گئے۔ اس قافلے کے اندر جناب عباس بھی ہیں اور جناب ابو سفیان بھی ہیں اور دیگر اہل مکہ بھی ہیں۔ تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا اور ہمارے اس قافلے کے اندر ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ یمن میں قیام کے دوران ابو سفیان نے مجھ سے پوچھا، حل علمت ان ابن اخیک یزعم انہ رسول اللہ؟ عباس، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ عباس، کیا تو یہ بات جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا تیرا بھتیجا محمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عباس سادہ بنتے ہوئے ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ میرا کون سا بھتیجا، جبکہ جناب عباس کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی۔ بہرحال عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ میرا کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو عباس، تم مجھ سے چھپا رہے ہو جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے اور تمہیں اس بات کی خبر ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ عباس، تمہارا بھتیجا محمد تمہارے بھائی عبداللہ کا بیٹا۔ عباس کہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ خبر سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ اور ثبوت کے طور پر ابو سفیان نے
اپنی جیب میں سے اپنے بیٹے حنظلہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر کے ابو سفیان نے یہ خط عباس کو دکھایا، جس خط کا مضمون یہ تھا: ان محمدن قام بالابتحی غدوۃ فقال انا رسول اللہ ادعوکم الی اللہ۔ صبح ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت اور رسالت کے دعوے نے اور ایک اللہ کی طرف کی دعوت دینا، یمن کے اندر یہ خبر زبان زد عام تھی۔ یمن کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ مکہ میں محمد نامی ایک نوجوان نے نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جناب ابو سفیان یمن کے اندر ایک یہودی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس یہودی عالم نے پوچھا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اس خبر کی کیا حقیقت ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ جیسے خبر آپ تک پہنچی، خبر ہم تک بھی پہنچی، ہمارے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہے کہ محمد نامی نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہاں اے اہل مکہ تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار بھی موجود ہے، کوئی بندہ اس کا قریبی، اس کا کوئی چچا جو لگتا ہو جہاں یہاں موجود ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہاں، میں محمد کا چچا ہوں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ کیا تم اس دعویٰ کرنے والے کے والد کے بھائی ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے حالات زندگی سے مجھے جو ہے وہ آگاہ کرو۔ دوسری طرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عباس بن عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اور یہودی عالم کے بیچ میں کوئی بات چیت ہوئی، تو جناب عباس فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اسی یہودی عالم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو جناب عباس نے یہودی عالم سے کہا کہ ابو سفیان محمد کے سگے چچا نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ چچا زاد ہیں۔ میں محمد کا سگا چچا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہودی عالم حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھتے ہیں، انشدک اللہ حل فشت لبنی اخیکم صبوۃ او صفعۃ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ خبر پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے اور نادان ہے؟ عباس بن عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بھی خبر میرے بھتیجے کے متعلق نہیں ہوئی کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا وہ نادان ہے۔ نہ میرے بھتیجے محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی خیانت کی ہے، بلکہ اہل قریش تو اسے امین کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ صادق اور امین اہل قریش نے محمد کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ عباس نے جواب دیا کہ میرا بھتیجا نہ وہ لکھنا جانتا ہے نہ وہ پڑھنا جانتا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی کہ وہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر بآواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا،
ذبیحت یہود، ذبیحت یہود، یہود ذبح کر دیے گئے، یہود ذبح کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وا محمدا، وا محمدا، وا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ یہود کے علماء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے سگی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے، اسی طرح یہود کے علماء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح تعارف رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ نہ جھوٹا ہوگا نہ خائن ہوگا، انہیں معلوم تھا کہ وہ امیوں میں امی نبی ہوگا، نہ لکھنا جانتا ہوگا نہ پڑھنا جانتا ہوگا، محمد نہ کبھی سکول گیا ہوگا نہ کالج گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے اٹھ کر کے اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے میرے سے کہا کہ ابو الفضل، عباس کی کنیت ابو الفضل، ابو سفیان نے کہا کہ ابو الفضل، یہودی تو تمہارے بھتیجے سے بڑے ہی خوف زدہ ہیں۔ ہاں جی، امت محمد دیکھو تمہارے پیغمبر کا رعب اور دبدبا، دیکھو اپنے پیغمبر کا رعب اور دبدبا، کہ یہودیوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ۔ ویسے یہودیوں کی بدقسمتی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے یہود کلمہ پڑھنے والے ہوتے، لیکن وہ شاید ازل سے ابد تک لانتی ہی تھے، الا من رحم ربی، اس لیے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ عباس نے کہا ابو سفیان میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تو بھی ایمان۔ ابو سفیان نے عباس کو جواب دیا، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ ہاں جی، کہا کہ میں تو ایمان نہیں لا سکتا حتی اری الخیل تطلع من قدائن، یہاں تک کہ میں گھوڑوں کو قدا کی طرف سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ ہاں جی، یہ قدا مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر اللہ کا کرم و فضل دیکھیے کہ وہ پروردگار کی رحمت جس پر جہاں برس پڑے۔ سالوں سال بعد جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، ہاں جی، تو کہا کہ ہم نے گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے دیکھا، اس پہاڑ سے آتے ہوئے دیکھا۔ عباس کہتے ہیں میں نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا، ہاں جی، کہ میں تو ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ میں قدا سے گھوڑوں کو آتے ہوئے دیکھ نہ لوں؟ تو دیکھو ابو سفیان، وہ دیکھو محمد کا لشکر قدا پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان جو کلمہ پڑھ چکے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ٹو آل فیملی ممبر کلمہ پڑھ چکے تھے، ابو سفیان نے عباس سے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی ذاکرھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ میری بات، فالحمد للہ الذی ہدانی للاسلام، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات، اللہ ہی کا شکر کہ جس رب نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اور یاد رکھیے جس سینے کے اندر حضرت ابو سفیان کے لیے نفرت اور بغض اور غصہ ہوگا وہ پکا بے ایمان ہوگا۔ اگر کوئی بھی اپنے سینے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ان کے خلاف نفرت اور غصہ لے کر مر گیا تو جنت اس کے اوپر حرام ہے۔